السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی جو آیات پڑھیں گے وہ آیات 126 سے 135 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا، اور یہ صراط راستہ ہے، ربک آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا۔ قد تحقیق، فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، آیاتی آیات، لقوم اس قوم کے لیے، یذکرون جو سب نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تعالیٰ نے بتایا کہ حکم میں عقل کو راہ نہ بنایا جائے بلکہ سیدھی راہ کو دیکھا جائے۔ لہم ان کے لیے، دار السلامی سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہ، ولیشہم ان کا دوست ہے، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ سب عمل کرتے۔ یوم اور جس دن، یحشرہم اکٹھا کرے گا انہیں، جمیعاً سب کو، یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم یقیناً تم نے بہت زیادہ گمراہ کرنا چاہا، من الانس انسانوں میں سے، وقال اور کہیں گے، اولیاؤہم ان کے دوست، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ حاصل کیا، بعضنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض سے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، آجالنا اپنے اس وقت کو، الذی جو تو نے، اجلتا مقرر کیا تھا، لنا ہمارے لیے۔ قالا فرمائیں گے، النار آگ ہی، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ تعالی، انا بے شک، ربک آپ کا رب، حکیم خوب حکمت والا، علیم خوب علم والا ہے۔ جنوں سے مراد یہاں شیطان جن ہے، ان کا بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لینے کا مطلب انہیں گمراہ کر کے اپنے راستے پر لگا لینا ہے، اور جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو گمراہی کی دعوت دی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا، ان کی تعظیم اور مصیبتوں کے وقت ان کو پکارنا شروع کر دیا، اور یہی شیاطین کی کامیابی ہے۔ انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانے سے مراد ان سے آسمان کے فرشتوں سے سنی ہوئی وہ خبریں جو وہ جھوٹ ملا کر بتاتے ہیں، سن کر اپنی جھوٹی غیب دانی کا بازار چمکانا، جادو ٹونے میں ان سے مدد لینا، اور پھر لوگوں سے پیسے بٹورنا ہے اور انہیں گمراہ کرنا ہے۔ مسواکم یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی کسی جن سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے یا قید کر کے اس سے کوئی مقصد حاصل کرے تو وہ شخص اور جن دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا ما شاء اللہ اس لفظ سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم آخر ختم ہو جائے گی، اس کے جواب میں شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ جو فرمایا کہ آگ میں رہا کریں گے مگر جو چاہے اللہ، تو یہ اس لیے کہ اگر دوزخ کا عذاب دائمی ہے تو اسی کے چاہنے سے ہے، وہ چاہے تو موقوف کر دے مگر وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض کو، الظالمین ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ سب کمایا کرتے۔ جس طرح ہم نے جنات اور بعض انسانوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا ہے، اسی طرح ہم ظالم اور فاسق اور فاجر انسانوں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں۔ یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے، الم یأتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یقصون وہ سب بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم اور وہ سب ڈراتے تھے تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، قالوا وہ سب کہیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں،
علی انفسنا اپنے آپ پر، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا اور وہ سب گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ سب، کافرین کفر کرنے والے۔ رسول کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ رسول جن اور انس میں سے انسان ہی ہوئے ہیں، جنوں کا نبی ہونا ثابت نہیں ہے۔ علماء سلف کی اکثریت کا یہی قول ہے کہ کسی جن کو رسول نہیں بنایا گیا، البتہ ان میں سے کئی منذرین گزرے ہیں، یعنی اپنی قوم کو خبردار کرنے والے، جو انسانوں کی طرف سے آنے والے رسولوں پر ایمان لا کر اپنی قوم تک پیغام پہنچاتے تھے۔ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کیا ہے اور اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ سورۃ احقاف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ ذالک یہ علم کہ نہیں، یکن ہے، ربک آپ کا رب، مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، اہلھا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے، غافلون سب باخبر ہوں، یعنی وہ بستی جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں پہنچا اور اس نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، مما اس میں سے جو، عملوا ان سب نے عمل کیے، وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ باخبر، اما اس سے جو، یعملون وہ سب کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنوں میں سے بھی جو نیک ہے وہ جنت میں، جو بدکار ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ رَبُّكَ الْغَنِيُّ اور آپ کا رب بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ویستخلف اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما جس طرح، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ اولاد سے، قوم آخرین دوسرے لوگوں کی۔ تیرا رب بھی ہر طرح سے بے پرواہ کمال رحمت والا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہ ہی بے پرواہ ہے نہ کمال رحمت والا ہے، یعنی اسے مخلوق میں سے کسی کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے جنوں، آدمیوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں اتاری ہے۔ رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہیں جو اپنے بندوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اِنَّا بے شک، ما جس چیز کا، توعدون تم سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتٍ ضرور آنے والی ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین سب عاجز کرنے والے۔ کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا تم سب عمل کرو، نتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں بھی، عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف تو ان قریب، تعلمون تم سب جان لوگے، من جو، تکون ہے، لہو اسی کے لیے، عاقبۃ انجام، داری گھر کا، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون سب ظلم کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ ڈانٹنا مقصود ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ اچھا جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے رہو، عن قریب تم سے نمٹ لوں گا۔ ابن کثیر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ فرمایا اور انہیں تمام ملک پر قبضہ عطا فرمایا۔ مخالفین ان کے رحم و کرم پر رہ گئے، مکہ فتح کروا دیا اور یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد مشرق سے لے کر مغرب تک ملک فتح ہو گئے اور آخرت میں اس سے کہیں بڑھ کر اچھا انجام ہوگا۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آپ ان آیات کو جو لوگ سنتے ہیں ان کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں۔